چلانگے جستجو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل دس ایوننگ. میں آپ سب کو اس تھیلیسیمیا آگاہی مہم میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ اس پروگرام کو مؤثر بنانے کے لیے جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان میں پنجاب کالج بہاولپور، ہوپ آف لائف، پاکستان تحریک انصاف اور منہاج القرآن ماڈل اسکول ہیں. ہم ان سب کے بہت مشکور ہیں کہ ان کے تعاون کی بدولت یہ پروگرام ممکن ہوا. مدیر سامعین، مین ہائلائٹس آر قرآنک ورسز، نعت رسول مقبول، introduction to JZT, introduction to chapter Bahawalpur, introduction to JZT hierarchy, introduction to thalassemia, awardee ceremony, chief guest speech and medical camp. First of all, I would like to call upon student of Minhaj School کہ وہ آئے اور آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سجاتے قربان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے، بردے بردے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. بردے بردے میرے آقا میری جولی بر دے. اب نہ رکھ دے تو سامان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. سکتے معمور سب کے پکارے بیدم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. کرے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ کرے، کرے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. یہ تھے محمد اسلان جو جنہوں نے آپ کے سامنے نعت پیش کی.
اب میں آپ کو JZT کا تعارف کراؤں گا کہ JZT کیا ہوتی ہے۔ JZT جہاد فوج زیرو تھیلیسیمیا ایک موذی مرض ہے اور یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر شہر ایک چیپٹر کہلاتا ہے۔ اکتوبر 2010 کو پنجاب کالج بہاولپور JZT کا چیپٹر بنا اور چیپٹر بنتے ہی پنجاب کالج نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی، جن میں میڈیکل کیمپ، بلڈ کیمپ جو ہم نے مقبول کالونی میں لگائے اور دارالطفال کے بچوں کو اشیاء خوردونوش، ان کی ضرورت کا سامان اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی۔ اب میں آپ کو JZT ہیرارکی سے تعارف کروانا چاہوں گا کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، کس بیس پہ کام کرتا ہے۔ اس میں نمایاں ہماری چیپٹر سپروائزر مس شازیہ نورین خان، جن کی کوششوں سے آج کا پروگرام ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد کوآرڈینیٹر ڈیٹا مینیجر سبی محمود، سب کوآرڈینیٹر علی محمود، جنرل سیکرٹری ارتضا لیاقت اور جوائنٹ سیکرٹری محمد عامر، ICU چیف نعمان لودھی اور بہت سے بے نام کارکن جو اپنی خدمات دینے میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو مختصر ہے لیکن تھیلیسیمیا کی بیماری اور اس سے ہونے والے بنیادی نقصانات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تھیلیسیمیا ایک موذی موروثی بیماری ہے جس کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسٹڈی کی گئی ہے کہ تقریباً 7% افراد میں پاکستان میں اس کے جین موجود ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معلومات کو بہتر طور پر عوام الناس تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی معلومات دی جائیں تاکہ ان مسائل سے آگاہی ہو کر اس موذی بیماری جو کہ ہمیشہ کے لیے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے اس سے کس طرح بچا جا سکے۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، یعنی کہ والدین سے جینز کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری مریض سے انتقال خون اور جسمانی یا جنسی تعلق سے منتقل نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی خوراک کی کمی یا طبی بیماری سے، اور اس وقت تھیلیسیمیا پاکستان کی سب سے بڑی موروثی بیماری بن چکی ہے۔ اس بیماری میں خون کے سرخ خلیے جسمانی ضرورت کے مطابق آکسیجن کی مناسب مقدار سپلائی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، چنانچہ خون کی مقدار جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتی، کیونکہ بون میرو نارمل طریقے سے خون کے لیے سیل تیار کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس طرح دل اور دیگر جسمانی اعضاء خون کی کمی کے باعث کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بروقت خون کی فراہمی نہ کی جائے تو مریض موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے خطرات کو بڑھانے میں سب سے اہم کردار خاندانی ہسٹری ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ مرض والدین کی طرف سے بچوں کو ناقص ہیموگلوبن جین کی منتقلی سے ہوتا ہے۔ اگر ہیموگلوبن جین کی مقدار کم ہو جائے تو اینیمیا کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ افراد جن میں ایسا جین موجود ہے جس سے خون کے اجزاء کی تشکیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جن افراد میں یہ بیماری کا سبب بننے والا مخصوص جین موجود ہوتا ہے، وہ اس خرابی کے باوجود نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ایسے فرد سے شادی کرتے ہیں جس میں وہی جین پہلے سے موجود ہے، تو پھر ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا ہوگی۔ تھیلیسیمیا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک الفا اور دوسرا بیٹا۔ یہ پروٹین کے دو سلسلوں میں موسوم اور جس سے مل کر نارمل ہیموگلوبن جین بنتا ہے۔ مریض کو حصے میں جس قسم کا ناقص جین ملتا ہے اس سے تھیلیسیمیا کی قسم لاحق ہو سکتی ہے۔ الفا ہیموگلوبن کے سلسلے میں 4 جین ملوث ہوتے ہیں اور بچہ والدین میں سے ہر ایک سے 2 جین وصول کرتا ہے۔ اگر الفا ہیموگلوبن جین میں کوئی ایک یا ایک سے زائد جین ناقص ہوں
تو بچہ الفا تھیلیسیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ جین ناقص ہوں گے مرض کی سنگینی اسی لحاظ سے بڑھتی جائے گی۔ ایک الفا ہیموگلوبن جین ناقص ہو تو مریض میں بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی، لیکن جب بیماری کا حامل کیریئر ہوگا وہ بیماری کا حامل کیریئر ہوگا اور اپنی یہ بیماری بچوں میں منتقل کر سکتا ہے۔ اگر الفا ہیموگلوبن کے 2 جین ناقص ہیں تو کی علامتیں ناقص ہوں گی۔ اس صورت کو الفا تھیلیسیمیا مائنر الفا تھیلیسیمیا ٹریٹ کہتے ہیں۔ اگر الفا ہیموگلوبن کے 4 جین ناقص ہوں ایسی صورت کو الفا تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً بچہ پیدائش سے پہلے ہی شکم مادر میں فوت ہو جاتے ہیں یا پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ اگر بیٹا ہیموگلوبن کی تشکیل میں 2 جین ملوث ہو رہے ہیں، مریض والدین میں سے ہر ایک میں سے ایک جین وصول کرتا ہے۔ اگر بیٹا جین ہیموگلوبن کا 1 جین ناقص ہو تو مرض کی علامتیں معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اگر اسے بیٹا جین تھیلیسیمیا مائنر یا بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ اگر بیٹا ہیموگلوبن کے دونوں جین ناقص ہوں تو علامتیں معمول سے سنگین ہو سکتی ہیں۔ اس صورتحال کو بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ وہ بچے جو بیٹا تھیلیسیمیا ہیموگلوبن کے دونوں ناقص جین کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یہ عموماً دیکھنے میں صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن زندگی کے ابتدائی سالوں میں ان علامتوں کا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جوریل نان نے بتایا کہ اس بیماری میں مبتلا افراد کے خون کے خلیات بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی اور خون کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس مریض بچوں کو 2 سے 3 ہفتوں بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت کا صحیح تعین نہ ہو تو مریض شدید خون کی کمی، اینیمیا اور ہڈیوں کے پھیلنے کی مخصوص پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً نشو و نما کی کمی، چہرے کی بناوٹ میں تبدیلی اور دیگر ہڈیوں کی کمزوری، دلی اور جگر کا بڑھنا یعنی کہ اسپلین اور لیور کا بڑھنا، کمزور ہڈیوں کا ٹوٹ جانا۔ جب تک مکمل علاج دریافت نہیں ہو باقاعدہ انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن مندرجہ علامت سے بچاتا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے انتقال خون کی وجہ سے بچوں کو دوسری دیگر بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے کہ امراض قلب، ڈائبٹیز وغیرہ۔ اس کے علاوہ بچوں میں فولاد کی زیادتی ہو جاتی ہے یعنی آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ فولاد کی یہ زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فولاد دل کے پٹھوں میں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ فولاد کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے پمپ کے ذریعے ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور وہ ٹیکہ زیادہ تر بچوں کے پیٹ، بازو، پنڈلیوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا ایک بچے کا 1 مہینے کا خرچ کم سے کم جو ہے 10,000 روپیز ہے۔ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ کزن میرج ہے۔ جب وہ کیریئر یا تھیلیسیمیا مائنر کی آپس میں شادی کر دی جائے تو اس کے ہاں ہر حمل میں 25% چانس ہوگا کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوگا۔ گنگا رام ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا سینٹر میں موجود ڈاکٹر نازیہ نے بتایا کہ اس وقت ان کے سینٹر میں مریضوں کی تعداد 2000 سے 2500 ہے۔ یہاں مریضوں کو خون لگوایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مریضوں کو روزانہ چیک اپ کیا جاتا ہے اور مریضوں کے ضروری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ بلڈ پکچر، ہیموگلوبن پرسنٹیج وغیرہ ہیں۔ تھیلیسیمیا اب میں جیزر ٹی کے ایک اور کارکن محمد عامر کو بلانا چاہوں گا جو ہمیں اس بیماری سے متاثر لوگوں کے درد، غم اور بے بسی کو بیان کریں گے۔ محمد عامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھیلیسیمیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا جس کے 7 بچے فوت ہو چکے ہوں۔
اور 8वें बच्चे को भी वही बीमारी लाहक हो जिसने इसके सब बच्चों की जान ली। ना तो इस बीमारी का कोई इलाज है, ना छुटकारे की कोई सूरत। हर वक्त मौत का इंतजार, बेबसी का बसेरा, दुख दर्द और गम ही गम। जिंदा रखने के लिए इस आखिरी बच्चे को हर 14 दिन बाद खून की ज़रूरत है। ये वालिदैन पिछले कई सालों से अपने बच्चे के लिए खून इकट्ठा करते करते थक जाते हैं। ना तो गरीबों के पास खून खरीदने के पैसे होते हैं, ना कोई ऐसा रिश्तेदार जो इस मुश्किल हालत में इनकी मदद करे। आज नहीं तो कल इस बच्चे की मौत होने वाली है। पिछले 13 दिन से खून की भीख मांगते रहे हैं। आखिरी बार भी खून इंतहाई मुश्किल से मिला था। अगर शादी से पहले मियाँ बीवी टेस्ट करवा लेते तो यकीनन जान लेते कि ये दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर एक थैलेसीमिया माइनर खुद तो बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है, मगर जब इसकी शादी किसी और थैलेसीमिया माइनर से हो जाए तो पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है जिसकी खुराक सिर्फ खून है। अगर ये शादी ना हुई होती तो बल्कि बिल्कुल कोई मसला खड़ा ना होता। अब तक पैदा होने वाले तमाम थैलेसीमिया मेजर इस लाइल्मी की वजह से पैदा हो रहे हैं। थैलेसीमिया का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। नॉर्मल नज़र आने वाला कोई शख्स भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अगर हर नौजवान शादी से पहले अपने खून का टेस्ट करवा ले और मालूम कर ले कि कहीं ये थैलेसीमिया माइनर तो नहीं, और हाँ अगर बिलफर्ज वो थैलेसीमिया माइनर है तो इसका कोई नुकसान नहीं, वो एक तंदुरुस्त और बेऐब ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर यही थैलेसीमिया माइनर किसी और थैलेसीमिया माइनर से शादी कर ले तो ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा ताउम्र इसको भुगतनी पड़ेगी। फिर पछताना बेसुध होगा। यही शऊर, यही आगाही इस थैलेसीमिया को मुकम्मल ख़त्म करने का सबब बन सकती है। शुक्रिया। जो हमें इस बीमारी की नुकसानात और इससे जो हमें दुख तकलीफ होती है उसके बारे में बता रहे थे। असल में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जिसका इलाज ना हो, जो नाकाबिले इलाज हो। असल में हम लोगों की जो हमारे ऐसे इलाकों में रहते हैं उनकी कोताही होती है, वो ध्यान नहीं देते। ज़रा सी बीमारी पर गोली टैबलेट वगैरह खा ली और ध्यान ना दिया। फिर अब ये बीमारी, अक्सर बीमारियाँ 70 to 80% जब वो अपना जोर पकड़ लेती हैं, इंसान के जिस्म पर काबू पा लेती हैं, तब उनके असरात शुरू होते हैं। तो इसी सिलसिले में अब आपको एक और वीडियो दिखाएंगे। उन माओं का दुख दर्द जिनके बच्चों को ये बीमारी हुई, जो बीमारी में मुबतला है, उन गमज़दा माओं का पैगाम आपके नाम। जिंदगी कैसी लगती है आपको? ये तो ऐसा ही खामोश रहता है, घर में भी ज्यादा बात नहीं करता। कभी कभी तो यही कहता है, अम्मी हमेशा करते कोई चीज लेके खा लेते हैं तीनों, ना इस दुनिया से होंगे तो हमें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। कभी दवाई उठा के फेंक देगा, शुगर की सुई नहीं लगाता, कहते अम्मी बस मर जाऊंगा तो आपकी जान छूट जाएगी, आपको इतनी तकलीफ देता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, आप जब खेलते हो तो आपको थकते तो नहीं है? बुखार होता है और खांसी होती है। टांगों में जब बच्चा खेलता है तो टांगों में दर्द होती है, अगर वो धूप में खेलता है तो बुखार हो जाता है। चलना मुझे लगा दे, क्या अल्लाह मुझे लगा दे, क्या मेरा मुझ को बेटा नहीं। अपना खून दे, अपना मोहताज इनको बनाए। ये एक मोहताजी है ना, दूसरों का ब्लड के ऊपर चल रहे हैं, बहुत तकलीफ काट रहे हैं। इंजेक्शन इनको देखते हैं, इंजेक्शन लेने में बहुत तकलीफ होती है। मेरे पड़ोस में भी यही बच्चे थे, चारों का इंतकाल हो गया। उम्र अभी 10 साल 12 साल, इसमें उनके इंतकाल हो गया। अब यही डर रहता है हमारे दिल में, यही खौफ रहता है। इसकी जो और ख्वाहिश है ना वो पूरी करता है। हमारे दिल में यही रहता है कि इसकी ख्वाहिश रह जाए। खेलने में से कोई शिकायत थैलेसीमिया के
जो बीमारी है इसमें इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो खून टूटता है तो वो दोबारा बनता नहीं है, और जो बनता है वो खराब बनता है। तो नॉर्मल खून अगर 120 दिन में टूटता है तो ये 30 से 40 दिन में टूट के खत्म हो जाता है, और जो बनता है वो यही वाला बनता है। मैं तो समझी शायद एक बार ब्लड लगेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ब्लड बच्चे के लिए खाने पीने की चीज थी, बच्चे के लिए खुराक बन गया है। जिस तरह बच्चे खुराक पे चलते हैं इस तरह से थैलेसीमिया के बच्चे खून पे चलते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हो जाए तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। मैं खेलना चाहता हूँ। अलग अलग थैलेसीमिया पेशेंट को बीमारी से निजात दिलाना और जो जितने बच्चे हैं सबको इस बीमारी को निजात दवाई जी जिसके भी बच्चे हो रहे हैं वो अपना टेस्ट जरूर करें। ऐसे बच्चे दुनिया में ना लाएं जिसकी वजह से माँ बाप को तकलीफ उठानी पड़े। सामीन, अब हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं खून का अतिया देकर, अपना खून टेस्ट करवा के, ताकि हमें ये बीमारी ना फैले। क्या हम दुनिया के एक बाशऊर कौम की हैसियत से नाम पैदा नहीं करेंगे? एहसास जिम्मेदारी से, इससे पहले कि देर हो जाए। आइए मिलकर थैलेसीमिया का मुकाबला करें। ज्वाइन JZT। हमारा मिशन थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान, और इसी सिलसिले में हमने ये तकरीब मुनक्किद की। सामीन, बेसिकली मैं भी इसी इलाके का हूँ। जब मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में कुछ तंजीमें हैं जो काम करती हैं मेडिकल के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनके वर्कर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मैंने भी कहा कि हमारे इलाके में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं जिनको शऊर नहीं है, ऐसा ना हो कि वो लाशऊरी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, अपने प्यारों को खो दें।